یہ کائنات، یہ فلک، یہ زمین سب ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیے گئے، اور اس مقصد کے لیے اللہ نے اپنی مخلوقات کی رہنمائی کا مسلسل سلسلہ جاری رکھا۔ انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، نور بھیجا، لیکن پھر ایک دن ہدایت کا وہ آخری چراغ دنیا میں روشن ہوا، وہ ہستی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک سنہری سفر پر، مکہ کی وادیوں سے مدینہ کی گلیوں تک، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کی آخری نصیحتوں تک۔ آئیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کی تاریخ کا ایک ایسا دن جس نے دنیا کا نقشہ بدلنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ دادا عبد المطلب کی کفالت کے بعد چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ کمسنی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور الامین کہلائے گئے، کبھی وعدہ خلافی نہ کی، کبھی کسی کا حق نہ مارا۔ 40 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں تک غار حرا میں غور و فکر کیا کرتے۔ یہاں وہ لمحہ آیا جس نے انسانیت کی قسمت بدل دی۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ یوں نبوت کے دروازے کھلے اور دنیا پر ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ نبوت کے ابتدائی 3 سال خاموشی سے گزرے، خفیہ طور پر دعوت دی جاتی رہی۔ پھر حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر تبلیغ کریں۔ قریش نے مخالفت کی، بائیکاٹ کیا، لیکن آپ نے پیغام دیا اور اپنی قوم کو پیغام دیتے رہے۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب نے بھرپور ساتھ دیا۔ طائف میں پتھر مارے گئے، مکہ میں راستے بند کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کے بجائے رحم کی دعا کی۔ یہی وہ عظمت ہے جس نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا دیا۔ جب مکہ والوں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کی جائے۔ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار تھور پہنچے۔ دشمن دروازے تک پہنچے، لیکن مکڑی کے جال اور کبوتروں کے گھونسلے نے حفاظت کا سامان کر دیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال نعتوں اور خوشیوں سے ہوا۔ طلع البدر علینا، یہاں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اخوت قائم ہوئی، مسجد نبوی بنی اور اسلام نئی قوت سے پھیلنے لگا۔ 700 ایمان والے 1000 مشرکین کے مقابل، ایمان، خلوص اور اللہ کی مدد نے فیصلہ کن کامیابی عطا کی۔ یہ وہ دن تھا جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی وقتی کمزوری کے باعث نقصان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اس کے پاس سبق ملا کہ نظم و ضبط جیت کی بنیاد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین شخصیت کے بجائے اصول پر قائم ہے۔ مدینہ پر 10,000 کفار کا لشکر، لیکن حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ دشمن رک گیا، اللہ نے آندھی بھیجی اور اسلام محفوظ رہا۔ یہ جنگ اتحاد، حکمت اور دعا کا شاہکار تھی۔ 8 ہجری میں وہ لمحہ آیا جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ مکہ فتح ہونے والا تھا، لیکن یہ عام فتح نہ تھی۔ تاریخ نے ایسی فتح کبھی نہ دیکھی، نہ خون بہایا گیا، نہ انتقام لیا گیا، نہ دشمن سے بدلے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کہ ایسی عظمت صرف نبی رحمت میں ہی ممکن تھی۔ سن 10 ہجری، زندگی کا آخری حج، لاکھوں صحابہ موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ دیا جسے انسانیت کا عظیم ترین منشور کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ نسل، قوم اور رنگ کی کوئی برتری نہیں، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ یہ چاہت، یہ شفقت، یہ پیغام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی۔
मक्के की वादियों से मदीने की गलियों तक। जुल्म के मुकाबिल सब्र, नफरत के मुकाबिल मोहब्बत और जहालत के मुकाबिल इल्म दिया। कयामत तक रोशनी का मीनार है। आइए उनकी जिंदगी को पढ़ें, समझें, अपनाएं कि कामयाबी इसी रास्ते में है। अल्लाह हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम मोहब्बत को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि पूरी दुनिया तक ये नूर फैल सके।